نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اسے بیان کیا۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العالمین نے 3 طبقات کے متعلق بیان فرمایا۔ ایک وہ طبقہ جو ظاہراً باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جنہیں ایمان والا کہتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ جو ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور قیامت سے انکاری ہے، جنہیں کافر کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو ظاہراً قیامت، رسالت اور توحید پر یقین رکھنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن باطناً ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ زبان تو دعویٰ اور اقرار کرتی ہے، لیکن دل ان کا اسلام دین اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دعوت دی۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے۔ اب عبادت، اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آئے، اس کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت مقصد تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ عبادت جس رب کی کرنی ہے، وہی تمہاری پرورش کر رہا ہے، وہی تمہیں دنیا میں لایا ہے۔ اسی رب نے تم سے پہلے اور تمہارے بعد آنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، اس کو دنیا میں لانے والی ذات وہ لائق عبادت ہے، اور وہی تمہاری پرورش کرنے والی ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو در حقیقت تم دنیا میں آنے کے مقصد کو پالو گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اس ہدایت کا، اپنی عبادت کا، اس دنیا کے اندر رہ کر مقصد حیات پانے کا موقع مل گیا، وہ انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کر آخرت میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارا رب جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین اللہ نے فرش بنا دی۔ اب زمین کو جس انداز سے بنایا، اگر ہم اس پر غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ زمین ایسی بنائی کہ جس کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہم اس زمین کے اندر دھنستے نہیں ہیں۔ اس طرح نرم بنائی کہ دھنسنے والے نہ ہوں، بلکہ اس کے اوپر آرام سے چل سکیں، اور اس طرح سخت بھی نہیں بنائی
کہ اس کے اندر کاشتکاری بھی نہ ہو سکے، کوئی نباتات کو اگایا بھی نہ جا سکے، اس کے اندر غلے اور مختلف قسم کے پھل اور ثمرات کو پیدا ہی نہ کیا جا سکے، یعنی اس طرح سخت بھی نہیں کہ کوئی چیز اگائی نہ جا سکے، اور اس طرح نرم بھی نہیں کہ انسان اس کے اندر دھنس جائے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور ہم نے آسمان کو بنایا تمہارے لیے چھت کی مانند۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آسمان وہ ہے جو رب ذوالجلال نے بنایا، کہ جو بغیر ستونوں کے، جو بغیر کسی چیز کے ٹیک لگائے، جو بغیر کسی چیز کے چھت اس انداز سے کھڑی ہے۔ ہم اگر کوئی بلڈنگ بنائیں، کوئی جگہ بنائیں تو ہمیں ستون دینے پڑتے ہیں، ہمیں اس کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ بغیر سہارے کے، بغیر ستون کے وہ چھت کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اتنا وسیع و غلیظ، بہت بڑی حدود کے اندر پھیلا ہوا، جہاں تک انسان کی نظریں جائیں۔ اس لیے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یعنی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کنارے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آسمان بنایا جیسا کوئی اور بنا نہیں سکتا، زمین ایسی بنائی کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو۔ اب آسمان سے اللہ نے جس انداز کے ساتھ پانی اتارا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کیفیت اور ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو کس انداز سے یہ بادل بنتے ہیں، پھر یہ بادل آسمان کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہماری سر کے اوپر جو بلندی ہے اسے آسمان کی مانند شمار کیا جاتا ہے، وہ بادل وہاں جا کر برستے ہیں، پھر یہی پانی ندی نالوں کے اندر آتا ہے، یہی پانی اللہ تعالیٰ اس کو فریزر کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ پانی کے وہاں فریزر ہوئے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ پانی بن کر ہماری ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر ہم نے اس سے پھل پھول نکالے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، مختلف پھل ہیں، ایک ہی درخت ہے، اس کے اوپر مختلف رنگ ہیں، مختلف قسم کے ذائقے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کی چیزیں وہاں پر اگی جا رہی ہیں، پانی ایک لگ رہا ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن پھل مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں۔ رزقا لکم، یہ تمہارے لیے رزق ہے۔ اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست زمین سے کیا اور اس کو پانی آسمان سے یعنی بادلوں کے ذریعے پہنچایا، تو یہ زمین پھل پھول اگانے لگی، یہ زمین ہمارے رزق کا ایک ذریعہ بنی۔ اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قسم کے نباتات کو اگایا، لاکھوں قسم کے پھلوں کو اگایا، اور ان پھلوں نے، ان نباتات نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا۔ ان تمام چیزوں نے انسانیت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اس زمین کے اندر اللہ نے یہ خزانے رکھ دیے تاکہ یہ اس انسان کی ضرورت، اس انسان کے کام آئیں۔ اس انسان کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ ان اسباب کے درجے کے اندر اس کی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ در حقیقت یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا فلا تجعلوا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دعوت دے رہے ہیں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ اگر تم اس بات کو جان لو کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی، یہ توحید ہے، اور یہ توحید ہی انسانیت کا سبق ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ہر پیغمبر نے آ کر دیا، چاہے آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر دعوت دی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے بھی یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔